میں ایک ایسی ہستی کو بلانے جا رہا ہوں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی ایک چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا نام پیدا کیا۔ تو اس کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں ادب پر کہ کہیں منظر سے خطرے میں ہے میاں عبداللہ، کہیں منظر سے ہے خطرے میں میاں عبداللہ، کہیں مسجد سے نظر آیا مدن کو خطرہ، کہیں مسجد سے نظر آیا مدن کو خطرہ، کوئی پامال نہ کر دے کہیں عصمت میری، کوئی پامال نہ کر دے کہیں عصمت میری، راہ چلنے پہ ہے بہن کو خطرہ، دن بدن گرتا ہی جاتا ہے ادب کا معیار، دیکھو ہونے کو ہے اب جائے سخن کو خطرہ، اس زمینے بہت اگلے ہیں لہو کے چشمے، ہوگا اس بار فقط چرخے کہن کو خطرہ۔ تو آج ہمارے مہمان گرامی جو کہ سید شہزاد روشن صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان کے لیے ایک زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے جناب سید شہزاد گیلانی صاحب۔ ان سے آپ بالکل گھبرائیں نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ اگر کائنات کی کوئی سب سے بڑی کیس سٹڈی یا سکسیس سٹوری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے گی، اور دین کس طریقے سے پھیلا اور ہر طرف ان کا پیغام پہنچ گیا، اور ان کو بھی جو ہے وہ لوگوں نے پتھر مارے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے آپ انسپائریشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ تنقید کرے یا آپ کو کہے کہ یار آپ تو بہت عجیب کام کر رہے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی بڑے کام ہیں وہ شروع میں لوگوں کو عجیب اور برے ہی لگے، تو یہ کوئی پریشان ہونے کی یا تو جب آپ مقصد کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اللہ جب آپ سے کسی مقصد کے اگینسٹ کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ آپ کو بہت آزماتا ہے، جگہ جگہ پہ آپ گرتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے، تو بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اور آپ کے سامنے ویسے یہ مثال بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بیوہ کو جینے کا حق نہیں ہے، تو آپ نے بتایا کہ آپ ایک بیوہ ہیں اور آپ نے ایک ایونٹ کیا، اور جس چیز کو آپ نے مدعو کیا وہ یہاں پہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے اپنی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں معاشرے میں کچھ لوگ اچھے کام کو روکنے والے موجود ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ اچھے کام کو اپریشیٹ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ جو سامنے آپ نے میڈیا کے اتنے زبردست تارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ اپنی اپنی فیلڈز میں ایک اچھا نام رکھتے ہیں، بڑے پاپولر ہیں، اور اگر یہ سارے پچھلے 2-2.5-3 گھنٹوں سے بیٹھے یہ ہمارے ایونٹ میں تو گھنٹہ نہیں بیٹھتے، اور سوری صاحب تو آتے ہی نہیں ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سوری صاحب تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سارا ہم آئیں گے اور آتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کے ایونٹ میں بھی یہ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور بی اے شاکر صاحب جیسی جو پرسنالٹیز ہیں یہ ہمارے لیے انسپریشن ہے، ٹھیک ہے؟ میں ان کا پروگرام اکثر دیکھ کے جب بندہ کبھی آپ بھی زندگی میں کبھی مایوس ہو جائے نا تو ایک دن جیو کے ساتھ غالباً سر کا جو پروگرام ہے جس میں ان کی لائف سٹوری کے اوپر ہے تو وہ ضرور دیکھ لیں کہ اگر انسان کو اللہ کہیں نہ کہیں کوئی کسی کمی سے نواز دیتا ہے تو وہیں پہ اللہ پاک بہت سی ایسی چیزیں عنایت کر دیتا ہے کہ وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کسی انسان کو کوئی چیز تھوڑی زیادہ کوئی چیز تھوڑی کم، لیکن بنایا اللہ نے انسان کو برابر ہی ہے، کیونکہ سوچنے کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ میں بہت سارے جو نابینا حضرات ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا، جو بول نہیں سکتے ان کے ساتھ بھی بیٹھا، جو سن نہیں سکتے ان کے ساتھ بھی بیٹھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ریسرچ کرنے کے بعد کہ ان کی کوئی ایک کوالٹی جو ہے نا وہ دوسروں سے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ساتھ بیٹھے بندے کی خوشبو سے وہ پہچان جاتے ہیں کہ کون ہے، سرسراہٹ سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار کون ہے، گلیوں سے جاتے ہوئے انہیں گلیوں کا پتہ ہوتا ہے، کسی نظر آنے والے بندے کو گلیوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا کسی نابینا انسان کو ہوتا ہے۔ تو بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ کے لیے نیک تمنائیں۔ اور نوید خالد، میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میرا تبصرہ بھی نوید خالد کی کتاب میں موجود ہے، اور نوید خالد بہت ایک با نصیب والی بات ہے، بہت اچھا اور ایک اچھا مقرر بھی ہے اور اچھا سٹوری ٹیلر بھی ہے، اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے۔ اور اس کام کے لیے جو بھی دامے دل میں سکھنے ہماری جو ضرورت ہو وہ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو چپ کر کے تعلیم کے مقصد کے
لیے کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, لوگوں کو, تو ان لوگوں کے ساتھ میں آپ کو ضرور کنیکٹ کراؤں گا. اور میں نے کسی جگہ پہ ایک دن لکھا تھا, میں ایک چیف منسٹر کے ایک فارمر ایڈوائزر کے پاس بیٹھا تھا, ابھی میں 2 منٹ میں کنکلوڈ کر دوں گا کہ بھائی میرے پیچھے کھڑے ہو, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. کہ پلیز بتا دیں کوئی ووٹ تو نہیں ہو رہا, ہمیں سال میں 1 دن ملتا ہے, پلیز ہماری سن لیں, مہربانی آپ. شکر کریں ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ لیٹ ہو رہی ہے تو ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. تو کٹنگ سٹوری شارٹ, میں نے انہیں کہا کہ جو پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا, مجھے جو لگتا ہے یا جو فیکٹس کہتے ہیں, وہ پاکستان کا مسئلہ تعلیم ہے یا روزگار ہے. یہ 2 چیزیں اہم مسائل ہیں. تو یہ باتیں کیونکہ میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کر چکا ہوں, تو انہوں نے میری یہ کوئی ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی, تو مجھے بلا کے وہ ڈیفینس میں انہوں نے کافی شاپ پہ بلایا اور بلا کے مجھے کہتے کہ یار آپ بڑی فضول باتیں کرتے ہیں. اچھا سر, میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں پاکستان کے یہ مسئلے نہیں ہے جو آپ بات کرتے ہیں. میں نے کہا جی پھر آپ بتا دیں سر کیا مسئلہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل ایجوکیشن اور روزگار, یہ 2 چیزیں ملک کی تقدیر بدل سکتی ہیں, اور تیسرا بزنس ہو سکتا ہے جسے ہم انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں, پاکستان کا مسئلہ نا روٹی ہے. یہ ان کی سوچ تھی. خیر میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں نے انہیں کہا آپ کتنے لوگوں کو روٹی دے سکتے ہیں, مسلسل دیتے ہی جائیں, روٹی پکاتے جائیں, لوگ آتے جائیں, کھاتے جائیں. تو آپ کو تو ہر سال زیادہ اناج چاہیے ہوگا, زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے. اسی لیے ہماری مختلف NGOs جو سوشل انٹرپرینورشپ پہ کام نہیں کرتی بند ہو جاتی ہیں, یا انہیں ہر سال اس سسٹم کو چلانے کے لیے, بڑھانے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کا مسئلہ روٹی ہے. آئے لوگوں کو کوئی نہ کوئی خدمت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, احساس راشن چلاتے ہیں یا کوئی دسترخوان چلاتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. تو میں وہاں سے اٹھ آیا انہیں یہ کہہ کے کہ سر آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی فیکٹس دیکھیں تو میرا خیال ہے ملکوں کی تقدیر تعلیم اور پریکٹیکل تعلیم بدل سکتی ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کسی کی نسل پہ یا کسی غریب خاندان پہ یا کسی بھی خاندان پہ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کے بچے کو تعلیم دیں, اس کے بچے کو کوئی ہنر دیں. وہ بچہ وہ اس تعلیم سے, اس ہنر سے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے پورے خاندان کی زندگی بدل لے گا. اور اس سے بڑا کوئی صدقہ, اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. انسٹیڈ آف کہ ہم خیرات کے طور پر پیسے دیں, ہم لوگوں کو تعلیم دیں. اور ڈاکٹر صاحبہ بھی میرا خیال ہے تعلیم دے رہی ہیں, تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. باقی ایک شعر میں جو ہے وہ آپ کے نام ہے, ایک شعر میں آپ کے نام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. ویسے یہ شعر میں تقریباً ہر خدمت گزار کے نام کرتا ہوں, تو آپ بھی ایک خدمت گزار شخصیت ہے. وہ ایک شعر ہے جی, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. اور آپ اس طریقے سے آپ نے بتایا تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں آپ, تو وہ ڈوبتے ڈوبتے جیسے آپ کشتی کو اچھالا دے رہے ہیں انشاءاللہ, تو یہاں سے جو لوگ تعلیم حاصل کر کے کچھ سیکھ کے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اس ملک کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ, زیادہ ٹائم